ہماری 100 سال کی شاید سوچ ہو. تو ابھی تو یہ ہے کہ اگر آپ لا کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہماری جسٹس وغیرہ کیا ہے، وہ تو سارا ڈمپ ہوا پڑا ہے. اگر آپ پولیٹیشنس کی بات کرتے ہیں تو وہ سارے مس پرسیپشن جسے کہتے ہیں کہ ان کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے. اگر آپ ہماری ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو ایڈمنسٹریشنس خود بڑی رسٹڈ ہو گئی ہے اور بڑی کمزور سی ہو چکی ہے. لیکن بات آئی اس کی فلاح کی یا ایک اس ملک کی، تو اس کا نام جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو اللہ خیر کرے گا، ہماری تو امیدیں ہیں. آپ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ یار عمران خان ایکچولی جو ہے نا وہ ایک شخصیت اب نہیں رہی. عمران خان ایک سوچ ہے، اور سوچ کو آپ تبدیل کرنا، لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں نا، یا ایک آئیڈیل پرسن سے آپ جب ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ اس کی سوچ کو نہیں ختم کر سکتے. آپ ایک مثال کے طور پر ایک بندے کو تو مار سکتے ہیں. بڑے دنیا میں بڑے سے بڑے حکمران، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ہر قسم کے، اگر آپ ہسٹری بھی دیکھتے ہیں. میں ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، 15 ایئرس پریکٹس ہے میری. لیکن اس میں آپ یہ اگر دیکھتے ہیں کہ نہیں اس نے غلط کیا، اس نے ٹھیک کیا، ہی واز اے نیو پرسن ان دس ریجیم چینج. اور ملک کے لیے اس نے ایک جو سوچ دے دی ہے ایک فلاح کی. تو میں نے پہلے آپ کو بات بتائی کہ فلاحی سوچیں جب بھی ہوتی ہیں وہ ناکام نہیں ہو سکتی. تو مستقبل کی آپ نے اگر بات کی ہے تو ملک کا جو ہے، ملک میں نئی جنریشن جو ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے جو پرانی ینکرز تھے، ینکرز نہیں سوری جو بلومرز تھے، یا بلومرز سے پہلے جو آپ کے زیلینز تھے، یا اس سے پہلے جو آپ کے جتنے بھی رہے ہیں. ابھی جو ہے نئی جنریشن ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ اس میں آپ اس میں اسٹاپر لے آئیں گے. وہ تھوڑی سوچے گی کہ خدا نخواستہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ہماری جنریشن والے تو پھر بھی سہمے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو بول بھی نہیں سکتے. ان کا بولنا بھی جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. لیکن یہ جو نئی جنریشن ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ان کے وہ کہتے ہیں کہ ہم مریں یا جئیں، ہم نے تو جینا ہے تو اپنے اصولوں کے ساتھ جینا ہے. رانا ثناء اللہ کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے ریسنٹلی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ عمران خان نے جو سائفر والی جو کہانی عوام کو سنائی تھی وہ جھوٹی ہے. اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سائفر کا انہوں نے سٹارٹ میں ان کو چیف جسٹس کو انہوں نے دیا، ان کو بھیجا. چیف جسٹس کے علاوہ انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اس کی کاپی بھیجی، اور اس کے علاوہ اس ٹائم پہ ڈیجور کر دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ جو ہے سائفر ہم اوپن نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایٹ دا اینڈ پوائنٹ وہ جب سائفر کی آواز اٹھا رہے تھے، 90 ڈیز کا ایک الیکشن کا ٹینیور، ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ 90 ڈیز میں اپنے الیکشن کرانا ہے. اور اس کے بعد بیچ میں اگر آپ اس ایشو کو دوبارہ ایک ٹائم بارڈ کے بعد آپ اس کو ریز کرتے ہیں، تو میں تو ثناء اللہ کو نہ برا کہہ سکتا ہوں نہ اچھا. لیکن ہمارے ساتھ ایسے بندے بھی ہونے چاہیے جس سے ایک مکمل حکومت کی ایک ریٹ قائم ہو. بھلے وہ ثناء اللہ کی شیپ میں ہو، بھلے وہ آپ کی کسی ایک ریجڈ ایک سخت بندے کی شکل میں ہو، لیکن اتنی نرمی کہ اگر آپ ہر بندے کو اتنا ٹائم، میں نے آپ کو کہا کہ ٹائم از منی، اور ٹائم وہ آپ ریورس نہیں کر سکتے. ٹائم کو ریورس کرنا ارریپیریبل ہے. دنیا جو ہے وہ آگے اسپیس کی اور آگے، جیسے آج کل وہ ایک میتھس آئی ہوئی ہے کہ ایلن مسک وغیرہ جو ہے فیوچر کو بھی وہ ٹچ کر رہا ہے. تو یہ گیم جو آج کل چل رہی ہے وہ دیٹ از ناٹ اے سمپل گیم. یہ آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وہ ہے دنیا ہے، آگے دنیا بڑھ چکی ہے، اور ہم وہیں کے وہیں ہم پرانے قدیمی آثاروں کے بارے میں اور ان کی افواہوں کے پیچھے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سائفر والی اگر آپ بات کریں تو اگر if an occurrence has happened at that time and that specific time period and an act has been committed, so you cannot blame a person after that time barred when it has been time barred. جب ایک چیز time barred ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس پہ کیا ایکشن لیں گے؟ تو جس طرح فار ایگزامپل آپ کے پرانے کچھ بندے تھے، اس پہ کلپریٹس تھے، ان پہ کنوکشن آ گئی تھی، اور کنوکشن کے اوپر آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے اف یو آر ناٹ دیٹ ایلیجیبل کہ آپ کسی کو پنشمنٹ دے سکتے ہیں. اف ہی از اے اسمال، اف ہی از اے پور اور اے رچ پرسن، نو ون از ابو اللہ. ہر بندہ جو ہے اس کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ریٹ آف کنٹری کیا ہے، ریٹ کیا کہتی ہے. پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے، پاکستان کی اپنی سوورینٹی ہے، وہ جب سزا دے تو اس میں یہ تفرق نہ کرے کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے. تو یہ چیزیں تو بڑی میٹر کرتی ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ اس ایشو کو دوبارہ ریز کرتے ہیں تو اس میں ہر طرف سے ان میں فلاز ہیں، لوپ ہولز لکوناز ہیں. جو آپ کے مین قانون یہ کہتا ہے کہ جب ایک چیز میں گیپ آ جاتا ہے اور اس میں آپ تھوڑا سا ڈینٹ بھی ڈال دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر رانا ثناء اللہ نے
رانا ثناء اللہ نے ایف آئی اے کو عمران خان کو سائفر کے معاملے میں گرفتار کرنے کی ہدایت کر دی ہے، کیونکہ عمران خان نے سائفر کا یہ جو معاملہ کیا تھا جھوٹی کہانی تھی اور عمران خان سے سائفر برآمد کرنا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں، گرفتار ہو سکتا ہے خان؟ جی سائفر اس طرح ہے نا کہ یہ کوئی ایک عام ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ صرف میرے پاس موجود تھا اور ان کے پاس موجود تھا. سائفر ایک آپ کے ایک بڑے پیٹرنائز ایک بڑے اچھے پلیٹ فارم پہ آ رہا ہوتا ہے جس کو ایک سیکریسی ہوتی ہے. وہ سیکریسی آپ اوپنلی کسی اس پہ آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے، شو نہیں کر سکتے. یہ کوئی اس طرح کی ڈاکومنٹڈ چیز نہیں ہے جس کا آپ کبھی بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. سائفر کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ آپ کی اپنی جو آپ کے جو جسے آرتھوڈاکس کہہ سکتے ہیں، یا اس میں جس میں رولنگز ہوتی ہیں، جس میں آپ نے کسی کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے، وہ آپس کی ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں. اگر آپ اسی طرح یہ ایک چیز کو اچھالتے ہیں، آپ کی انٹرنیشنلی آپ کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے. یہ اگر فار ایگزامپل گرفتار کرنا، یہ ایک عام سی حقیقت ہے کہ آپ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، کسی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس پہ آپ ڈیمورلائزیشن کریں، آپ اس پہ ایک فیئر کریٹ کریں، آپ ون کر جاتے ہیں. آپ کبھی بھی کسی کو بد اخلاق یا بد زبان یا بد کردار اس کے پیچھے ایک لفظ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے ون کر جاتے ہیں. تو یہ جو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے اس کو اریسٹ کیا، ایف آئی اے ایک اپنا ادارہ تھا، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے، اس کے 29 ایکٹس ہیں. 29 ایکٹس کے علاوہ ان کے پاس 106 تعزیرات پاکستان کے اپنے سیکشنز ہیں. اگر وہ اپنے طریقے سے نکل کے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر آپ یوز ہوتے ہیں، اگر جس طرح نیب کو آپ نے ایک مینڈیٹ کے اندر کمپائل کر دیا ہے اور اس سے آپ نے جورسڈکشنز لے لی ہیں، پیکیونری جورسڈکشنز بھی لے لی ہیں کہ 50 کروڑ سے نیچے کا کیس ہوگا تو وہ نہیں لے گا، اس سے اوپر ہوگا تو وہ نیب لے گا، اس سے نیچے ایف آئی اے کرے گا. تو دیکھیں ایف آئی اے کے پاس تو الیکٹرانک آرڈیننس بھی ہے، آپ کی بجلی کے اوپر بھی آپ کو اریسٹ کر سکتے ہیں. آپ جو یہ انٹرویو کر رہے ہیں اس میں سائبر کرائم میں بھی آپ کو وہ پکڑ سکتے ہیں. پیکا رولز ہے ان کے پاس، الیکٹرانک آرڈیننسز ہے، دیر آر مینی لاز. اگر ارریلیونٹ چیزوں میں اگر آپ کو یہ کہوں گا کہ وہ یہ کر سکتے، ریٹ جو اسٹیٹ ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں اسٹیٹ نہیں کر سکتی تو شاید کر بھی سکتی ہے. تو ہمیں بولنے کے لیے ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں وہ تو بولتے نہیں ہیں. دے ڈو ناٹ ایون کمنٹ. میں بھی نہیں کمنٹ کر رہا. آپ نے پوچھا کہ چلے آپ انٹرویو دے، تو میں نے کہا چلے جو میری زبان میں جو دل میں وہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں. لیکن اف دیر از اے سمپل کلا اور دیر از اے سمپل اومیشن، آپ کی زبان سلپ آف ٹنگ بھی ہوگی تو دے ول اریسٹ یو اینڈ دے ول کال یو کہ آپ نے یہ بات کیوں کی. دیٹ از irrelevant. if you do not have any freedom of speech, freedom of movement, کہ آپ کہیں بات بھی نہیں کر سکتے، آپ موو بھی نہیں کر سکتے، and you have no free thinking, so why you are just standing over there? You have got no right. تو آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ you are just a slave. تو اگر سلیوری ہے بھی تو دیے تو پھر 75 سال سے دیر از نو گیپ. میں نہ عمران خان کی گورنمنٹ کو گڈ کہوں گا، نہ میں اس سے پہلے کا گڈ کہوں گا، نہ میں ابھی رانا ثناء اللہ کی اس کی گورنمنٹ کو گڈ کہوں گا. دیر از نو ون دیٹ ہو کین اوفینڈ کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کو آپ روک بھی سکیں. کیونکہ یہ تو richest among the rich can just survive. جو امیر سے امیر ہے وہی سروائیو کر رہے ہیں. The middle families and those who are just traders and who are وہ جو اپنی ایک اس ملک کو چلانے والے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایکچولی جو آپ کے لیبرز ہیں. یہ تو فلسطین میں بھی اتنا ہی ہے کہ آپ اس کو اتنی ہی فیڈنگ دیتے ہیں، اسرائیل اس کو اتنی ہی فیڈنگ دیتے ہیں کہ وہ آپ اس کی وہ کر سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ. فلسطین میں بھی یہی ہے کہ فلسطین میں اسرائیل اتنی ہی اس کو خوراک اور اتنی ہی چیزیں دیتے ہیں، اتنی ہی فیڈنگ کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے لیبر ایز اے کام کر سکے. اس کے علاوہ جو ہے اس ملک میں بھی سیم وہی چیز ہے کہ میں جتنا ارن کر رہا ہوں اور مجھ پہ لمیٹڈ سورسز ہیں، میرے انلمیٹڈ وانٹس ہیں، میں ہر وقت ان ڈیپٹ ہوں. میں خود ایک ایز اے لائر میں قرض دار ہوں اور میں کس طرح سروائیول کروں گا. تو اس میں ہر بندے سے